اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ. آج ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق بیان دیا جا رہا ہے. ہم مسلمان بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا نہ کریں تو ظلم ہوگا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے ظاہری پردہ کرنے تک ہماری فکر کرتے تھے کہ میرے امتی کا کیا ہوگا، میرے امتی کا کیا ہوگا. ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم بخشے جائیں، بس یہی ایک ذریعہ ہے کہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں اور ان کا ذکر کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 20 اپریل 570 عیسوی 12 ربیع الاول بروز پیر کو فجر کے وقت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ہوئی. یہ مبارک اور مقدس شب ہے جس کی وجہ سے یہ تمام مبارک مقدس شب یعنی شب معراج، شب برات اور شب قدر ظہور پذیر ہوئی. جب ان مقدس راتوں میں اللہ تعالیٰ خوب انعام و کرام کرتا ہے تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں کی پیدائش کی مقدس رات میں اللہ تعالیٰ کتنا انعام و کرام اور رحمتوں کی بارش کرتا ہوگا، اس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیدائش کو تشریف لانے سے تشبیہ دی. لقد جاءکم رسول، یعنی بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول. یہ وہ مبارک اور مقدس دین پیر کا ہے جس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. یہ وہی دن ہے جس کی وجہ سے رمضان کی عید اور بقر عید کی خوشیوں کے دن ملے ہیں. تو پھر 12 ربیع الاول کا دن کتنا خوشی کا دن ہوگا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو روزہ رکھ کر اپنی اس پیدائش کا دن کو مناتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک نور دیکھا جس سے مغرب و مشرق روشن ہو گیا. روایت میں آتا ہے کہ فرشتے صبح شام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کو مبارکباد دیتے تھے کہ آپ کے پاس ایک نبی تشریف لا رہے ہیں. روایت میں آتا ہے اور اس کا ذکر میلاد اکبر میں بھی ملتا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہلے ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے ماہ میں حضرت نوح علیہ السلام، تیسرے ماہ میں حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، 5ویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، 6 مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7ویں مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام، 8ویں مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور 9ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. اور سب نے طرح طرح کے فضائل اور ساتھ میں خوشخبریاں سنائی. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت بی بی آسیہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام حاضر ہوئی اور ان کے ساتھ بہت سی جنت کی حوریں بھی تھیں. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں جب مجھے پیاس ہوئی تو اسی وقت ایک نورانی فرشتہ میرے پاس آیا. ان کے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس گلاب سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی. عطا کیا فرمایا کہ جنت سے بھیجا گیا ہے، اسے پی لو. حضرت بی بی آمنہ نے خوب سیر ہو کر پیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت فارس کی آگ جو 1000 سے ایک آتش قدہ میں جل رہی تھی جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے بجھ گئی. فارس کے بادشاہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آ گیا، دریا سادہ خشک ہو گیا اور اس کے گرجے مہندم ہو گئے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوفیہ دوڑتی ہوئی آئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی. اس نے خوشی میں شہادت کی انگلی سے اشارے سے صوفیہ کو آزاد کر دیا.
جس کا ثمرہ یعنی پھل ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اسے گھر والوں نے قوم میں دیکھا اور پوچھا تو اس نے انگلی اٹھا کر یہ کہا تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا، لیکن صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی سے جس سے صوبیہ کو آزاد کیا تھا ہر پیر کو پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یہ وہی ابو لہب ہے جن کے لیے ایک سورت لہب نازل ہوئی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اگر اس ابو لہب کو جس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ صوبے کو آزاد کرنے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کی خوشی میں یہ انعام دیتے ہیں، تو پھر ہم تو مسلمان ہیں، تو پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کتنا نوازتا ہے اور آخرت میں کتنا نوازے گا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا ذکر انبیاء کرام اجمعین بھی کرتے تھے۔ انبیاء کرام اجمعین اپنے امتی کو ضرور بتاتے تھے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سب کو انتظار تھا، یہی وجہ تھی کہ انبیاء کرام ان کا ذکر ضرور کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امجاد میں ایک بزرگ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہمارے خاندان میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ پوری کائنات کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا۔ مکہ کی روایت تھی کہ پرورش کے لیے اچھی تربیت اور خالص خوراک کے لیے اپنے بچوں کو شہر سے باہر دیتے تھے، اس کے لیے قافلے مکہ کی سرزمین پر آتے اور کوشش کرتے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے بچوں کو لے جاتے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ایک رات ہمارے قبیلے میں غیب سے آواز آئی اے بنی سعد کی عورتوں، اللہ تعالیٰ نے برکت نازل فرمائی، ایک لڑکا قریش میں پیدا ہوا ہے، وہ صبح کا سورج اور رات کا چاند ہے، دوڑو اور جلدی کرو اس دولت کو لے لو۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے قبیلے کی عورتوں نے جو سنا تو جلدی جلدی اپنے شوہروں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میں بھی اپنے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی روانہ ہوئی۔ میری اونٹنی بہت ضعیف اور سست تھی جس کی وجہ سے قافلے والوں سے کافی پیچھے رہ گئی۔ جب مکہ پہنچی تو دیکھا کہ قبیلے کے تمام عورتوں نے قریش کے تمام لڑکے جو سرداروں اور مالداروں کے لیے تھے لے لیے اور مجھے تلاش میں کوئی لڑکا نہیں ملا، تو نہایت رنجیدہ اور غمناک بیٹھی تھی۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب بآواز بلند فرمایا اے بنی سعد کی عورتوں، تم میں سے کوئی باقی ہے جو میرے پوتے کو لے لے؟ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ ایک دم فرمائی کہ فقط میں ہی باقی ہوں۔ آپ نے فرمایا اے حلیمہ میرے پوتے کی یتیم جان کر کسی نے نہیں لیا، آپ لے لو۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں تو دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز رنگ کے ریشم کے بچھونے اور سفید ریشم کا رومال اوڑھے سو رہے تھے، ان کے نورانی جسم سے خوشبو مہک رہی تھی۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ جب میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال با کمال پر پڑی تو میں دل و جان سے عاشق ہو گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ ایسا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ رکھا تو ایک دم آنکھیں کھول دی اور مسکرانے لگے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی میں نے اتنا خوبصورت بچہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اور بے اختیار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک کو چوم لیا۔ جیسے ہی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس اونٹنی پر سوار ہوئی جو لاغر اور کمزور تھی اور سست روی سے چل رہی تھی، ایک دم چست اور تازہ ہو گئی اور تیز چلنے لگی، یہاں تک کہ ان قافلے والوں سے بھی آگے نکل گئی جو پہلے کافی دیر پہلے واپسی کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ سوکھی بکریاں جن کا دودھ بھی خوش ہو گیا تھا اور وہ تازہ ہو گئی اور وافر مقدار میں دودھ دینے لگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا دنیا کی خوش قسمت خاتون بن گئی اور ان کے گھر میں رونق آ گئی۔ مزید فرماتی تھی کہ قبیلے والے میرے جانوروں کے ساتھ اپنے جانوروں کو چرانا شروع کر دیا اور ان کے جانور بھی موٹے تازے ہو گئے اور خوب دودھ دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب لوگ محبت کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنے جسم پہ لگاتے تو وہ تندرست ہو جاتا۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ مجھے چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ کے نور سے مکان روشن رہتا تھا۔ حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے باتیں کرتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اشارہ فرماتے چاند اسی طرف چلا جاتا. فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولا جھلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی بتاتے تھے کہ دو فرشتے آئے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا, قلب مبارک نکالا اور نور سے بھر دیا, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ کوئی نشان بھی نہ بنا. حضرت برا بن عازب رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈوں میں فاصلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان کی لو تک پہنچتے تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے یعنی داڑھی دار پہنے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس وقت میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. حضرت برا بن عازب مزید فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند کی طرح گول تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں پیشانی کے بعد سامنے لٹکاتے تھے, پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں مانگ نکالنے لگے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کوئی سنگین کوئی باریک ریشمی کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم نہ دیکھا, اور نہ میں کوئی خوشبو آپ کی خوشبو سے بہتر سنی. حضرت ابو سعید حضری رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لڑکی سے زیادہ شرم تھی جو کنواری ابھی پردے میں رہتی تھی. حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو برا سمجھتے تو آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے کو برا نہیں فرمایا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل چاہتا تو اس کو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے باتیں کرتے تھے, تو گننے والا چاہتا تو آخر تک ان کو گن لیتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی سخت چادر پہننا پسند تھی. حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی ایک سخت یمنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ڈال دی گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نائلن مبارک کے 2 تسمے ہوتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں سرخ کملی رکھی گئی. ہمارے پیارے نبی جیسا کوئی پوری کائنات میں نہیں. یہ موضوع ہے نیکسٹ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی پوری کائنات میں نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار خوبیاں عطا کی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے مقرر فرشتے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا کہ درود اور خوب سلام بھیجو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا یہ مٹی آپ نے نہیں اللہ نے پھینکی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا اپنی آوازیں اونچی نہ کر اس نبی کی آواز سے, اور کوئی بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو, کہیں تمہارے اعمال ختم نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو, اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو. وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور پھر چھوڑ دیا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی کے لیے فرمایا ہے تو کیسی ہوگی جب ہر امت سے ایک گواہ لائیں اور محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگاہ بنا کر لائیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا.
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا ہے بے شک جو عزت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اللہ ان کے لیے ذلت تیار کر رکھا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا المدثر یعنی چادر اوڑھنے والے، المزمل یعنی جھرمٹ والے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھائی ہو، یعنی بحاظ البلد اس شہر کی جو نبی کے شہر کی ہے، والعصر اس زمانے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، دیکھنے سے مراد آپ اس وقت موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان ہاتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جا، جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں بخش دے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی اور اپنے روبرو کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نالین مبارک کے ساتھ شرف ملاقات بخشی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک وادی طوا میں ہے۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں روبرو تھے اور یہ وادی طوا تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے امتی کے لیے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اس کو میری محبت اپنی ماں، اپنے باپ اور اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے امتی کے لیے فرمایا جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے امتی کے لیے فرمایا ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا تو جنت کا راستہ بھول گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے امت کے لیے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے امتی کے لیے فرمایا جو مجھ پر کوئی شخص سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس فرماتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ان صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ان کے متعلق کیا اعتقاد رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم بات یہ ہے کہ مجھ پہ نہ تمہارا صدقہ چھپا ہے اور نہ تمہارا رکوع، میں پیٹھ کے پیچھے سے تم کو دیکھ رہا ہوں۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری اتنا تھوڑی ہوں، میں رات کو اللہ کے پاس رہتا ہوں، مجھ کو کھلا پلا دیتا ہے، پھر بھی لوگ اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ عروہ بن مسعود نے حدیبیہ کے مقام پر کافروں کے پاس جا کر بیان دیتا ہے میں تو بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جا چکا ہوں، روم اور ایران اور حبش کے بادشاہ کے پاس بھی، خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا کسی بادشاہ کی تعظیم اس طرح نہیں ہوتی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے اصحاب کرتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک یعنی لعاب دم کوئی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے تو صحاب اپنے منہ اور بدن پر مل لیتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تو لپکتے ہوئے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لاتے، اب جب وضو کرتے تو وضو کا پانی کے لیے قریب ہوتا کہ لڑ مڑے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو اپنی آواز دھیمی کر لیتے، ادب اور تعظیم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوب دہن مبارک سے سانپ کے کانٹے کا زخم ختم ہو گیا، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی چشمے کی طرح نکلتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی کنویں میں کلی کی تو کنواں پانی سے بھر گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کو اشارہ کیا تو عصر کا ٹائم واپس آ گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا ہمارے نبی کے سامنے آیا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت پتھر اور پہاڑ بھی سلام عرض کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخت کا تنا جس پر ٹیک لگا کر خطبہ پڑھتے تھے وہ بھی آواز کے ساتھ رویا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نئے ممبر پر تشریف لے گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی علم کا دروازہ ہے۔ جبکہ موسیٰ سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تو اللہ کا عطاب آیا اور فرشتے کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی اور ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے موسیٰ تیرے پاس جتنا علم ہے اور میرے پاس جتنا علم ہے وہ کم ہے اس پانی سے جو اس چڑیا نے جو سمندر سے اپنی چونچ میں لیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں پوری کائنات میں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف ذرۃ۔